الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا یا کہ نیند سے بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی مدت غار میں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک کے دن کا کچھ حصہ غار میں ٹھہرے رہے۔ انہوں نے کہا تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، بس اپنے میں سے ایک کو اپنی اس سازی کے ساتھ شہر کی جانب بھیجو، بس چاہیے کہ وہ خوب دیکھ لے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، بس وہ اس میں سے کچھ کھانا کو تمہارے لیے لائے، اور چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے، کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا کہ تمہیں اپنے دین کی جانب لوٹا دیں گے، تب تو تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پچھلی آیات میں اصحاب کہف کا تذکرہ تھا اور ان کی دعوت کا ذکر ہوا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنی قوم کی بت پرستی سے بیزار تھے۔ قوم کے میلے سے دور جا کر وہ بیٹھے، بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ نے انہیں طلب کیا۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے توحید کا درس دیا، لیکن جب انہیں اپنی جان کا ڈر ہوا اور اپنے دین کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ اپنے گھر کو، اپنی دولت کو اور ساری نعمتوں کو چھوڑ کر غار میں جا کر پناہ لیے۔ چونکہ وہ اللہ کے خاطر نکلے تھے، اپنے دین کے بچاؤ کے خاطر نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کئی کرامات سے نوازا۔ جس غار میں وہ پناہ لیے تھے کشادہ غار تھا، اور اس میں روشنی بھی تھی اور ہوا بھی اس میں موجود تھی، اور اس کے علاوہ سورج سے کہا گیا کہ تم طلوع ہوتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے ان کا خیال رکھنا، تمہاری کرنیں ان پر پڑنی نہیں چاہیے۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اس دوران میں انہیں کروٹیں بدلا گیا اور ان کی آنکھیں کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی، ان پر ایسا روب طاری کیا گیا کہ کوئی ان کے قریب نہ آ سکے۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، 309 سال تک سلانے کے بعد ہم نے انہیں نیند سے بیدار کیا۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، جیسا کہ لمبی نیند سونے والا پوچھتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو کسی نے کہا کہ ہم ایک دن مکمل سوئے ہیں، تو 309 سال ان کو ایک دن لگا۔ کسی نے کہا نہیں، ایک دن نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ ایسا غالباً صبح نکلے تھے وہ اور سورج ڈوبتے ہوئے بیدار ہوئے تھے، انہیں ایسا لگا کہ دن کا کچھ حصہ وہ سوئے ہیں۔ تیسرے شخص نے کہا ایسی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک اس غار میں ٹھہرے رہے۔ اب سب کو بھوک لگی ہے، اپنے پاس جو سکہ ہے، جو چاندی ہے، اس کے ساتھ شہر میں کسی کو بھیجو تاکہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، مگر 2 بات کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کھانا پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، حلال ہو، اور دوسری بات یہ ہے یہ احتیاط کرے تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، کیونکہ اگر تمہارے بارے میں کسی کو علم ہو جائے کہ جو نوجوان بھاگ نکلے تھے وہ اسی غار میں موجود ہے، تو وہ یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر زبردستی تمہیں اپنے دین کی جانب لوٹا دیں گے۔ تو لہذا اپنا خیال رکھو
کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال روزی کا خیال رکھے، پاکیزہ روزی کا خیال رکھے، کیونکہ حلال اور پاکیزہ روزی کا انسان کے جسم پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہر وہ گوشت جو حرام روزی سے پیدا ہو، حرام روزی سے اگے، تو وہ آگ کے زیادہ مستحق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کا بار بار حکم دیتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیز کو، حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور روزی دی ہے۔ حلال اور پاکیزہ روزی کا انسان کی سوچ پر اور اس طریقے سے اس کی عبادات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بعض سلف سے پوچھا کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں، اطاعت پر قائم نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے خبر دی کہ دیکھو تمہاری روزی کیسی ہے، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کا اس کے جسم پر، اس کے اعمال پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے پرانے زمانے میں جب کوئی شخص گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلتا تو گھر کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھیں، دیکھو ہم بھوک پر تو صبر کر سکتے ہیں لیکن آگ پر ہم صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ روزی کے تلاش کے لیے نکلے ہیں تو حلال اور پاکیزہ روزی کا ہمارے لیے انتظام کرو۔ اور حلال اور پاکیزہ روزی کا قبولیت دعا پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب گڑ گڑاتا ہے، لیکن فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ کیوں؟ مطعمہ حرام، ملبس حرام، کھانا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو انسان کی سوچ، انسان کی فکر اور انسان کے عبادات پر اس کے روزی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اصحاب کہف نے جس کو بھیجا تھا کہ جا کے ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ، کہا اس بات کا خیال رکھو وہ کھانا حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط برتو، اس سے معلوم ہوا کہ اس دین میں ہمیں احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لوگ جذباتیت میں آ کر کچھ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، پوری کی پوری امت کو بھی جو ہے تختہ مشق بنا دیتے ہیں اور امت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آگے کا جو واقعہ ہے آگے کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں آگے کے واقعے کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔